السلام علیکم۔ صبح کا وقت ہے، بارش جاری ہے اور مرغوں کی صدائیں اذانیں گونج رہی ہیں، تو سوچا اس موسم کے مناسبت سے ایک موضوع پہ بات کی جائے۔ پیار، محبت اور عشق، یہ بولتے رہیں گے۔ پیار، محبت، عشق، میری نظر میں یہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ پیار، دوسرا درجہ محبت اور تیسرا درجہ عشق۔ لیکن ان تینوں میں لین دین نہیں ہوتا، دین صرف شامل ہے۔ مطلب اگر بلے شاہ نے ایک کلام میں کہا تھا، بلے شاہ صاحب نے، کہ زہر ویگ کے پیتا تے کی پیتا، زہر ویگ کے پیتا تے کی پیتا، عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی، وے بھلیا پیار ایہو جہا کیتا تے کی کیتا۔ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ جب لین دین، جب آپ دیتے ہیں نا، کچھ دل دیتے ہیں، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنی ذمہ داری، اپنی ایمانداری کسی کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کا ایمان تھا، آپ کے ضمیر کی آواز تھی، آپ نے ایمانداری سے نبھائی۔ اب یہ دنیا کا قانون ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ اگر تم نے ایمانداری سے نبھائی تو لازم نہیں ہے کہ اسی بندے سے تمہیں ایمانداری میں واپس ملے گی۔ کیا معلوم وہ بندہ کوئی اور ہو جس سے تمہیں واپس ملنا، لیکن جو تم نے دیا ہے وہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لازم ہے۔ اب یہ تم پر ہے، تم اس چاہت کے ساتھ محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، پیار کرتے ہو کہ محبوب تمہارا ہو جائے گا، وہ بھی تم سے اسی طرح چاہے، محبت کرے گا، تو پھر تم بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو۔ لین دین کاروبار کا دوسرا نام ہے۔ تم اسے تو کچھ دے رہے ہو، اس سے کچھ مانگ رہے ہو۔ لین دین کاروبار، بزنس ہے۔ پیار، محبت، عشق کاروبار نہیں ہے۔ اب پیار، محبت اور عشق کو تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پیار کیا ہے؟ پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو روح کے تعلق جوڑتا ہے۔ تو مثال کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، سب سے بہترین مثال انسانوں میں والدہ کی، ماں کی۔ وہ تم سے عشق نہیں کرتی، تم سے محبت نہیں کرتی، تم سے پیار کرتی ہے۔ پیار میں نے 3 درجے بولے، لیکن تینوں درجے اپنے اپنے میدان میں الگ چیزیں ہیں۔ پیار، محبت اور عشق۔ والدہ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے پیار ہوتا ہے، اور میں اسے ایک قسم کا اس پیار کا تیسرے درجے تک لے جاتے ہیں، عشق بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے، کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، خود بھوکی رہ کر اپنی اولاد کو کھانا دیتی ہے۔ والد کی مثال لے لیں، سارا دن باہر دھوپ میں یا باہر محنت مزدوری کر کر، یہ بات یاد رکھنا، جن کے والدین، جن کے والد آفس میں کام کرتے ہیں، تم لوگ سوچتے ہو کہ وہ اے سی والا کمرہ ہے، تو یاد رکھو کہ اس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر تم بھی 10 روپے فوراً نہیں کما سکتے ہو، اور وہ تمہیں اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، اچھی پڑھائی دلوا رہے ہیں، اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے میدان کا عشق ہے، جو اپنی اولاد کے لیے بغیر اس چاہت کے، لیکن پھر بھی ان میں ایک چاہت ہے جو میں ان کو پیار کے درجے پہ واپس لے آتا ہوں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے کہ ان کی اولاد جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو تو انہیں سنبھالے، کیونکہ جب اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے نا، تو وہ وقت ہوتا ہے جب والدین
ان میں بچپنا واپس آ جاتا ہے، زندگی کا چکر گھوم کر واپس اپنی جگہ آتا ہے، بس قد، بال، سوچ یہ تھوڑی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، ورنہ بن پھر وہ بچے ہی جاتے ہیں، بچوں والی حرکتیں ہوتی ہیں، ایک معصومیت آ جاتی ہے۔ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب اگر اس شعر کو دیکھیں تو یہ آج کے مناسبت سے بہت بہترین ہے کہ آج کے لوگ پیار، محبت اور عشق کا مفہوم نہیں جانتے اور اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں پیچھے۔ تو جو پیار ہے اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو میں نے دی کہ پیار وہ ہے جس میں ہم چاہت رکھتے ہیں کہ دوسرے کی جانب سے کچھ ملے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں پیار کے جذبے کم ہوتے ہیں، لیکن پیار میں لین دین رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ پیار میں ایک امید ہوتی ہے کہ کل آج میں نے اس کے ساتھ یہ ایسا کیا، کل کو یہ میرے ساتھ کچھ کرے گا۔ اور جو نکاح وغیرہ کے رشتے ہیں یہ پیار پہ نہیں چلتے، یہ محبت پہ چلتے ہیں۔ میں نے پھر بھی کہتا ہوں پیار لین دین نہیں ہے۔ ماں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ میں جتنا انصاف اور پیار اپنی اولاد سے کر رہی ہوں کل کو وہ بھی مجھ سے کرے۔ ہاں اتنا ضرور چاہتی ہے کہ کل کو وہ اس کا سہارا تو بنے، کل کو جب ماں کو ضرورت ہو ایک سہارے کی تو وہ لاٹھی اس کی اولاد بن جائے، بس اس سے زیادہ ایک ماں کچھ نہیں چاہتی۔ تو لین دین اس حد تک کا ہے محبت کے میدان میں۔ جب یہ پیار تھوڑا اوپر جاتا ہے نا، جس میں دونوں جانب سے بغیر کسی چاہت کے ایک امید ہوتی ہے، مطلب ہم محبت اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جو انسان میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن میرے اندر یہ سوچ ہے کہ کل کو جب اسے ضرورت ہوگی تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور جو عشق ہے نا، عشق تیسرا درجہ، وہ خود سے بری ہے۔ تب زندگی کے 3 اصول ہیں نا، یا تو سب کے لیے جیو اپنے سمیت، یا صرف اپنے لیے جیو، یا صرف دوسروں کے لیے جیو۔ جب سب کے لیے جیتے ہیں نا، اپنے اور دوسروں کے لیے، اس میں وہ پہلا خیال اپنا رکھتے ہیں۔ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں نا، وہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پہلا درجہ میں نے محبت کا بتا دیا، وہ لوگ جو اپنے سے علاوہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اس میں وہ اپنے آپ سے پہلے پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، پہلی ترجیح پر رکھتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے۔ جو پیار ہے نا، وہ صرف اپنے ساتھ ہے، جب میں صرف اپنے لیے جیوں گا، اور جب ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا صرف، تو وہ عشق آ جائے گا۔ یہ مثال یوں ہی دی، اس کو اشارتاً استعمال کیجیے گا۔ عشق یہ ہے کہ اپنی کوئی چاہت ہی نہیں رہ گئی، محبوب کو بس معشوق کے قدموں میں گر گئے، بس اس کے لیے ہو گئے، اس کے ہو کے رہ گئے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ عشق کچھ نہیں ہے۔ اور عشق ایک تعلق کا آخری درجہ ہو سکتا ہے جس میں انسان اپنے آپ سے بری ہو جاتا ہے۔ میں اس تعلق کو حقیقی رنگ میں بیان کرتا ہوں، تو کسی کا حمایتی نہ سمجھے گا، کسی کی بات نہیں، صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ منصور حلاج ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کہا ان الحق، میں حق ہوں۔ اب وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے دائروں میں اگر دیکھیں، صوفیانہ طرز ہیں یہ دونوں،
ایک طرز کے مطابق انہوں نے خود میں رب جانا تو کہہ دیا کہ مجھ میں رب ہے، میں ہی رب ہوں، میں حق ہوں۔ لیکن ایک طرز کے مطابق جب میں بیچ میں آ گئی تو حق نہیں باقی رہتا۔ ایک صوفی، ایک درویش، ایک اللہ کا عاشق اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی میں کو مار کر، انا کو مار کر صرف اپنے رب کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں یہ ذرا مشکل کام لگتا ہے کیونکہ اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، بس میں ہی ہوں، بس میں ہی ہوں، بس مجھے ہی ہونا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس معاشرے کی۔ ہم نے انا پرست معاشرہ بنا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بھی بالکل بھی نہ ہو، میں ہوں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے، میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، بھارت کی ایک اداکارہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ اپنے والدین کے ساتھ ابھی بھی رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی اپنی زندگی کیسی ہوگی؟ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ ہمیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے ہر ہفتے اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑتا۔ یہ تھی والدین کے ساتھ انہوں نے پیار کیا، ان کے لیے وہ پیار ہی درجہ ہے، ان کے لیے ان کے میدان میں وہ پیار ہی ان کا عشق ہے۔ لیکن آپ کا جو ان کے سامنے مرتبہ ہے اپنے والدین کے سامنے، آپ کا پیار اور عشق یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کا پیار کتنا ہوگا؟ آپ کا پیار یہ ہے کہ آج یہ مجھے کھلا رہے ہیں، کل کو میں نے دوں گا۔ آپ کا عشق یہ ہوگا کہ صرف میں انہی کے لیے جیوں گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے سے تنگ آ کر، یا ایک لڑکا جو چھوڑ جاتے ہیں، لڑکا یا لڑکی کو چھوڑ گیا، دھوکہ مل گیا، تو وہ انہیں چھوڑ جاتے ہیں جن کا آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان سے رابطہ ہوا تو اس نے بولا کہ مجھے مرنا ہے۔ وجہ اور بات چیت چلتی رہی تو اس نے بتایا کہ میرے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا میرے بعد میرے 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو میں مر بھی گیا تو میرے 2 بھائی زندہ ہیں، میری جگہ وہ سنبھالیں گے۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے بھائیوں کا نام کیا ہے؟ جب ایک گھر بنتا ہے نا، اس کی اینٹیں سب ایک ہی بھٹی میں بنتی ہیں۔ ایک ہی بھٹی کہتے ہیں جو ایک لمبا سا ستون سا ہوتا ہے، اور اس کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اس کے اوپر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے یا اوپر سے خول ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹیں پکائی جاتی ہیں۔ پنجابی میں اسے پٹا کہتے ہیں، بٹا، پٹا عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ تو اینٹیں سب وہیں بنتی ہیں، لیکن ایک گھر کی جو دیواریں ہیں اس میں سے ایک بھی اینٹ نکال دیں، اینٹیں تو سبھی تھیں، میں نے ایک ہی اینٹ نکال دی، کیا وہ دیوار زیادہ دیر تک کھڑی رہے گی؟ اور ایک دیوار گر جائے تو باقی سب گر جاتی ہیں۔ آپ لوگ ان کے لیے جی۔ اور ہاں، اب پھر کچھ لوگوں کا سوال آتا ہے کہ انہی کی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ اور ڈپریشن پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا آیا ہوں، پیچھے کچھ سیریز میں ہم نے بات کی، ہم آگے بھی اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا، جب تک ختم نہیں ہوگا ہم اس پہ بات کرتے رہیں۔ تو غور کرو کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہاں پہلے اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا حصہ ہے۔ قرآن میں جو فرمان ہے
والدین کی اطاعت کا یہ عام فرمان ہے. یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا یہ ایک عام فرمان ہے جو ہر ایک جو والدین کی اطاعت پر مضمون کوئی لکھے گا یا کوئی بات کرے گا تو یہ آیت اس میں لازمی شامل ہوگی. میں نے اسی لیے اس کا حصہ پڑھا. اس میں بھی شروع میں اللہ نے کہا کہ بھائی پہلے میری عبادت کرو اور اس کے بعد، اور ہاں اب اس کے بعد والدین کا کہا. تو کیا وہ انسان جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ کی ایمانداری کی قدر نہیں کی اس نے، وہ اس کی غلطی تھی. آپ ایماندار تھے، آپ ٹھیک تھے، تو کیا آپ اس انسان کی غلطی کی وجہ سے انہیں چھوڑ جائیں گے جنہیں آپ کی ضرورت ہے، یا اس کی امانت میں خیانت کریں گے جس نے آپ کو پیدا کیا؟ کہ جان اللہ کی امانت ہے نا، رب نے آپ کو عطا کی ہے روح، آپ اس کے ساتھ کیوں کھیلیں گے؟ کسی کی غلطی کی سزا خود کو کیوں دے گے؟ کوئی انسان غلط ہے تو اس کی غلطی ہے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ ان کا جو بیٹا تھا جس نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اور شریعت کہتی ہے، جو ہمارا قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی بیٹے کے گناہ کی سزا والد کو نہیں اور والد کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں. اب یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ سب سے بڑا جو ذمہ داری ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کا لین دین آتا ہے، تربیت آتی ہے، والدین کی اولاد کی تربیت آتی ہے. اگر وہ تربیت بھی خراب ہو جائے، اپنی طرف سے تو آپ نے ایمانداری سے تربیت کی نا اپنے اولاد کی. کسی نے بڑا خوبصورت ایک ڈائلاگ بولا تھا، ایک ڈائلاگ تھا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی چور بن کر پیدا نہیں ہوتا، یوں ہی کچھ تھا. بہت خوبصورت بات تھی، بہت خوبصورت بات تھی. اور ایک انسان نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ ہاں چوری کے سارے آلات تو یہاں اس دنیا میں آ کے ملتے ہیں. بات اس نے عجیب کی تھی لیکن بات میں گہرائی بہت ہے. مطلب کہ یہ معاشرہ ہے جو انسان کو غلط بنا دیتا ہے. اس معاشرے نے انسان کو غلط بنایا نا. ماں کے پیٹ سے تو کوئی غلط پیدا نہیں ہوا، تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اور اسلام سچا دین ہے. میں یہ نہیں کہتا، ایک یہ آج بولنے نہیں دے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو نہ مانیں کہ تربیت بھی خراب ہو سکتی ہے والدین کی، لیکن والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کبھی برا نہیں سوچتے. ہر میدان میں چند ایک ایکسیپشنز جنہیں کہتے ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں، ایکسیپشنز لازمی ہوتی ہیں. تو ان کے علاوہ بات کریں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ والدین کی تربیت ہمیشہ خراب ہوتی ہے. انہوں نے تو اچھی تربیت کی نا اپنی طرف سے، بچہ خراب نکلا تو اس میں والدین کو کیوں دوشتے ہیں؟ ان کی تو غلطی نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو حق تھا وہ والدین کا تھا. اب جب آپ کو کوئی انسان جس سے آپ پیار کرتے تھے یا محبت کرتے تھے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں اس کی غلطی تھی. آپ اپنی طرف سے ایماندار تھے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ ایمانداری تو آپ نے نبھائی نا، اس کا کیا وہ جانے. اپنی زندگی کو خراب کرنا ایک ایسے انسان کے لیے جو ایک ایماندار انسان کی قدر نہیں کر سکتا، ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو پیار محبت کی قدر نہیں جانتا، اور ایک ایسے انسان کے لیے جس نے صرف آپ سے کچھ کسی چیز کی لالچ میں آپ سے
رشتہ بنائے رکھا کچھ عرصے کے لیے، تو یہ کیسا انصاف ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی کی غلطی کی سزا، بائک کا چین کسی بائک کا ٹوٹے اور آپ اپنی بائک کا چین ٹھیک کرنے لگ جائیں، چین تو اسی بائک کا ٹھیک ہوگا نا جس کا ٹوٹا ہے، اپنی بائک کو کیوں چھیڑ رہے ہو بھائی؟ اس کی زندگی، اس کی غلطی، آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اتنی سی بات سمجھائیے. یہ جو بول رہا ہے، یہ جو مرغا تب سے بول رہا ہے بار بار، یہ بھی بولتا ہے، اس کی سرشت ہے. حالانکہ اسے بولنا صرف صبح کے وقت چاہیے، فجر کے وقت جو یہ اب نہیں بولتا ہے، فجر کے بعد بولتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں، یہ اپنی دھن میں بولتا رہے گا جو ہی، اس کو آپ چپ نہیں کروا سکتے. تو کیا آپ لگے رہیں گے اسے؟ مجھے یہ بتائیے. حالانکہ اسے پالا ہے نا، پلا ہوا ہے، لیکن جس نے پالا ہے وہ بھی اسے چپ نہیں کروا سکتا، کیونکہ یہ اس کی سرشت بن گئی ہے، اس کی ہے زندگی ہے. ہاں ہمیں تھوڑا تنگی تو کرتا ہے، بار بار بولے گا. صحیح وقت پر بولے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ صحیح وقت پر بولتا نہیں ہے. شہری ہو گیا ہے نا. جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ صبح ویسے فجر کے وقت بولا کرتے ہیں، اور ایک قسم کی اذان اسے اسی لیے کہا جاتا تھا. جو مرغے کی آواز ہے، اسے اذان، مرغے کی بانگ یا مرغ دی اذان اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ صبح بولتا تھا، صبح فجر کی نماز ادا ہو جاتی تھی، ایک اعلان ہو جاتا تھا. کیونکہ اس وقت سپیکرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں، تو اعلان ہو جاتا تھا اس کی آواز سے. لیکن اب تو یہ بہت دیر سے بولتے ہیں، کیونکہ اس شہری زندگی میں ہم لوگ اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمارا اٹھنے کا کم سے کم جو وقت ہوتا ہے وہ 6 یا 7 ہوتا ہے، یا 5 کر لیں. تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اسے نہیں بدل سکتے. تو کیا آپ اس پہ کوشش نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، اپنی زندگی جی لیں گے. صبح ہم ابھی بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہم نے بات چھوڑ دی؟ نہیں. جبکہ اس کی باتیں ہمیں اس سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. بار بار 2 منٹ بعد ایک کراہت سے گونجتی آواز، اونچی آواز، ہر لمحے یہ آواز جو نکالتا اور اونچی کرتا جائے گا جان جان. یہ دیکھیں، اس کے پاس کو جائے گا اور اونچی آواز نکالے گا، جان بوجھ کر تنگ کرے گا. تو ہم اسے کچھ تو نہیں کہہ رہے، ہم تو بیٹھے بات کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح زندگی کو بھی کیجیے، اپنی زندگی کو اس انسان کے اثر سے بالاتر کر دیجیے، وہ آپ کی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس بات کا خیال رکھیے. بس اس کے علاوہ اس کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے. آپ اپنی ایمانداری میں اس سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، تو کرتے رہیے. نہیں کرنا تو نہ کریے، لیکن اس کی سزا، اس کی غلطی کی سزا خود کو کیوں دینی ہے بھائی؟ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا.